الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ روزوں سے متعلق کچھ سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ پوچھا گیا ہے روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کیا رمضان کے ہر روزہ کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ہر روزہ کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے روزے سے اور پورے رمضان کی نیت کر لی، ایسا نیت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شرعاً اس کا روزہ ہو جائے گا۔ جیسے ہم سوئے رہ گئے، سحری نہیں کر پائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا روزہ نہ توڑیں، بلکہ آپ منہ وغیرہ دھل کر آپ روزے کو کنٹینیو کریں۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ لیکن ہو گیا، آدمی سو گیا تو بھی وہ روزہ اپنا کنٹینیو کرے، روزہ نہ توڑے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا روزہ نہیں ہوا، آج تو میں جاگا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خون نکلوا کر ٹیسٹ کرانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ کی حالت میں خون بلڈ نکلوا کر ٹیسٹ کرانا ہے، شوق سے کرائیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ کیا روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں بالکل آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں اور اس سے کوئی روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے پوچھا گیا روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ میں آکسیجن لینے سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں آکسیجن، ایسے بھی ہم نیچرل آکسیجن لے رہے ہیں، ہمارے منہ کے اندر جاتے ہیں، پیٹ کے اندر جاتے ہیں، تو اگر آکسیجن سے روزہ ٹوٹتا تب تو ہم دن بھر ہمیں اپنا منہ بند کر لینا چاہیے، لیکن نہیں۔ تو آکسیجن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ آپ کو اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بالکل آکسیجن لیجئے، اور بغیر آکسیجن کے انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے، لیکن کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آدمی ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کیا انہیلر کا استعمال کیا روزے کی حالت میں درست ہے؟ نہیں، انہیلر جو ہم لیتے ہیں اس کے اندر ٹیبلٹس ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے حلق اور پیٹ تک جاتے ہیں، اس لیے انہیلر کا استعمال روزہ کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کرانا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں ڈائلیسس آپ کرا سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو پھیپھڑوں کو اور گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ کیا روزے کی حالت میں ہومیوپیتھ کی دوا سونگھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ سونگھ سکتے ہیں، جو کھانے والی دوا نہیں ہے، صرف سونگھنے والی ہے، اگر اس سے سونگیں گے تو اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچانک کسی کے منہ میں مکھی یا مچھر چلا جائے اور وہ روزے دار اس کو نگل جائے، ایک تو آدمی جان بوجھ کر نگلتا نہیں ہے، لیکن سڈنلی اچانک منہ کے اندر آتا ہے اور وہ خود سے ہی پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس حالت میں آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت میں کچھ پھنسی ہوئی چیز تھی اور اس کو روزے دار نگل گیا، تو اس میں دو باتیں سمجھ لیں۔ دانت کے اندر سے جو چیز نکلی ہے اگر وہ ایک چنے کے برابر ہے اور اس کو نگل گیا تب تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ ایک چنے سے کم ہے، اگر وہ نگل گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں، بلکہ آپ کا روزہ باقی رہے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں آپ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، آپ کا روزہ باقی رہے گا، اس پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں عطر یا پھول کی خوشبو سونگھنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں آپ عطر کی بھی خوشبو لے سکتے ہیں، پھولوں کی بھی خوشبو لے سکتے ہیں، اور عطر اور خوشبو انبیاء کی سنت ہے،
آپ استعمال کیجیے، شوق سے استعمال کیجیے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، روزے کی حالت میں نائٹ فال ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، روزے کی حالت میں اگر آپ کو نائٹ فال ہو جائے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، روزے پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آخری سوال، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزے پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آپ جلد از جلد پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، آپ کے لیے بہتر ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں آپ کا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔